لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ اگر آپ زندگی کے کسی ایسے مرحلے سے گزر رہے ہیں جہاں آپ کو زندگی بے معنی لگتی ہے یا بے مقصد محسوس ہوتی ہے، تو آج کی کتاب مین سرچ فار میننگ، جس کے مصنف ہیں وکٹر فرینکل، آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ میں نے خود نفسیات کی تعلیم حاصل کی یورپ سے، اور وکٹر فرینکل کی یہ کتاب ان چند کتابوں میں سے ایک ہے جنہوں نے مجھے متاثر کیا تھا۔ تو میں آپ کے اور اس کتاب کی ویڈیو کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ آسان اردو میں ابواب کی وضاحت ہے۔ اے آئی وائس اوور استعمال کیا گیا ہے تو تلفظ میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم وکٹر فرینکل کی بہت مشہور کتاب مینس سرچ فار میننگ کے بالکل شروع کے حصوں پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر گورڈن آلپورٹ کا لکھا ہوا پہلا دیباچہ اور پھر خود فرینکل کا 1992 کا دیباچہ۔ یہ کتاب آپ جانتے ہیں انسانی نفسیات اور بقا کے بارے میں ایک غیر معمولی کام سمجھی جاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل، اور گورڈن آلپورٹ اپنے دیباچے میں فوراً ہی اس خاص بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو فرینکل کو آپ ہی کہہ سکتے ہیں منفرد بناتی ہے۔ وہ صرف ایک ماہر نفسیات نہیں تھے جو آرام سے بیٹھ کر تھیوری بنا رہے ہوں، نہیں، وہ خود ہولوکاسٹ کے اذیت ناک کیمپوں سے گزرے تھے۔ تو آلپورٹ کے مطابق فرینکل کا یہ جو ذاتی تجربہ ہے نا، یہ صرف کوئی پس منظر کی کہانی نہیں بلکہ ان کے نظریے یعنی لوگو تھراپی کی اصل بنیاد ہے۔ اچھا، تو آلپورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگو تھراپی کوئی صرف کتابی بات نہیں بلکہ زندگی کے بدترین مشکل ترین تجربات سے نکلا ہوا سبق ہے۔ یہ تو خود میں بہت معنی خیز لگتا ہے۔ بالکل بالکل، یہی تو اس کی اصل طاقت ہے۔ لوگو تھراپی کا سارا زور زندگی میں معنی اور ذمہ داری تلاش کرنے پر ہے، خاص طور پر جب حالات ایسے ہوں جو ناقابل برداشت لگیں۔ آلپورٹ اسی نقطے پر بہت زور دیتے ہیں کہ فرینکل نے شدید ترین دکھ کو گہری علمی بصیرت کے ساتھ ملایا۔ یہ انسانی ہمت کی ایک زبردست مثال ہے۔ اور آپ نے ذکر کیا آلپورٹ نے فرینکل کا موازنہ فرائیڈ سے بھی کیا۔ یہ بھی تو ایک دلچسپ پہلو ہے نا، جہاں فرائیڈ نفسیاتی مسائل کی جڑ اکثر جنسی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے میں دیکھتے تھے، وہاں فرینکل ایک بالکل ہی الگ زاویہ پیش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، فرینکل نے معنی کی تلاش میں ناکامی یعنی فرسٹریشن ان دا ول ٹو میننگ کو بعض نفسیاتی مسائل جنہیں وہ نو جینک نیوروسس کہتے ہیں اس کی وجہ قرار دیا۔ اور یہ نفسیات کے میدان میں ایک آپ سمجھیں بڑا قدم تھا، یہ کہنا کہ انسان کی جو بنیادی تحریک ہے وہ صرف لذت حاصل کرنا یا طاقت حاصل کرنا نہیں بلکہ معنی کی تلاش ہے۔ اور فرینکل کی بات میں وزن اس لیے بھی زیادہ ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ یہ صرف تھیوری نہیں بلکہ ان کے اپنے جھیلے ہوئے تجربات کا نچوڑ ہے۔ اور شاید اسی تجربے سے وہ اس نتیجے پر پہنچے جس کا آلپورٹ ذکر کرتے ہیں کہ زندہ رہنا مصیبت جھیلنا ہے، اور بقا کا مطلب ہے کہ اس مصیبت میں کسی طرح معنی تلاش کیے جائیں۔ اس سے مجھے وہ نیٹشے کا مشہور قول یاد آ رہا ہے جسے فرینکل اکثر دہراتے تھے۔ ہاں، وہی، جس کے پاس جینے کے لیے کیوں ہو وہ تقریباً ہر کیسے برداشت کر سکتا ہے، یعنی he who has a why to live can bear with almost any how۔ اور یہ بات اذیتی کیمپوں کے تناظر میں تو خاص طور پر بہت گہری لگتی ہے۔ فرینکل کہتے ہیں کہ جب آپ سے سب کچھ چھین لیا جائے، آپ کی ہر چیز، تب بھی انسان کے پاس ایک آخری آزادی باقی رہتی ہے۔ آخری آزادی؟ وہ کیا؟ وہ ہے مخصوص حالات میں اپنا رویہ منتخب کرنے کی صلاحیت، یعنی چوز ونز ایٹیٹیوڈ ان اے گیون سیٹ آف سرکمسٹانسز۔ یہ انتخاب، یہی رویہ معنی کا سرچشمہ بن سکتا ہے۔ واہ! اب اگر ہم فرینکل کے اپنے 1992 والے دیباچے پر آئیں تو یہ بات مجھے بڑی دلچسپ لگی کہ وہ خود کتاب کی اتنی زبردست کامیابی پر کتنے حیران تھے۔ لاکھوں کاپیاں بکیں، اتنی زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ جی ہاں، اور وہ اسے اپنی کوئی ذاتی کامیابی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ تو ہمارے زمانے کی تکلیف یا misery of our time کا ایک ثبوت تھا، ایک عکس تھا کہ اتنے سارے لوگ، خاص طور پر نوجوان نسل، زندگی میں کسی نہ کسی طرح معنی کی تلاش میں ہیں۔
یہ بات بھی تو ناقابل یقین ہے نا کہ انہوں نے یہ پوری کتاب صرف 9 دنوں میں لکھی تھی۔ صرف 9 دن؟ واقعی؟ اور وہ اسے گمنام شائع کروانا چاہتے تھے شروع میں؟ جی بالکل، ان کا مقصد اپنی شہرت نہیں تھا، وہ تو صرف یہ دکھانا چاہتے تھے کہ بدترین انتہائی مشکل حالات میں بھی زندگی بامانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مقصد تلاش کیا جا سکتا ہے۔ وہ کامیابی کے پیچھے بھاگنے کے سخت خلاف تھے۔ ان کا فلسفہ تو یہ تھا کہ کامیابی خود بخود ملتی ہے، ایک قسم کی ضمنی پیداوار کے طور پر، جب انسان کسی مقصد کے لیے یا کسی دوسرے انسان کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیتا ہے۔ انہوں نے وہ ایک بہت ذاتی واقعہ بھی بتایا تھا نا کہ امریکہ کا ویزا ملنے کے باوجود وہ کیوں نہیں گئے تھے، اپنے بوڑھے والدین کی وجہ سے، اور پھر وہ سنگ مرمر کا ٹکڑا جس پر وہ 10 احکام میں سے والدین کی عزت والا حکم لکھا تھا، اس نشانی نے انہیں رکنے کا فیصلہ کرنے میں مدد دی۔ یہ تو بہت ہی متاثر کن کہانی ہے۔ یقیناً بہت زیادہ۔ تو یہ دونوں دیباچے مل کر آپ کہہ سکتے ہیں کتاب کے مرکزی خیال کی ایک مضبوط بنیاد رکھتے ہیں۔ فرینکل کا کام صرف یہ نہیں بتاتا کہ وہ کیسے زندہ بچ گئے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اس بقا کے پیچھے مقصد کیا تھا، کیا معنی تھے۔ اور یہ خیال کہ انسان کو اصل تباہی مصیبت سے نہیں بلکہ معنی کے نہ ہونے یعنی میننگ لیسنس سے ہوتی ہے، یہ واقعی ایک بہت طاقتور اور کسی حد تک ایک امید دلانے والا نقطہ ہے۔ بالکل، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسانی روح کی اصل ضرورت کیا ہے۔ اگلے ابواب میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح فرینکل کے کیمپ کے تجربات نے براہ راست لوگو تھراپی کے عملی پہلوؤں کو شکل دی۔ تو یہ ابتدائی حصے ہمیں اس گہرے سوال کی طرف لے جاتے ہیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو زندگی کو بامانی بناتی ہے۔ فرینکل نے تو یہ معنی بدترین حالات میں ڈھونڈے۔ تو آج کل کے نسبتاً آرام دہ زندگیوں میں کیا یہ تلاش آسان ہو گئی ہے یا شاید اور بھی پیچیدہ ہو گئی ہے؟ اس پر سوچنا چاہیے۔ آج ہم وکٹر فرینکل کی مشہور کتاب مینز سرچ فار میننگ کے پہلے حصے کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ حصہ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی کیمپس میں جیسے آؤشوٹس فرینکل کے اپنے تجربات کے بارے میں ہے۔ بالکل، اور یہ صرف واقعات کی لسٹ نہیں ہے، یہ دراصل ایک نفسیاتی تجزیہ ہے کہ قیدی کا ذہن کن مرحلوں سے گزرتا ہے۔ اچھا، فرینکل نے 3 خاص مراحل بتائے ہیں۔ کیمپ پہنچنے پر وہ جو شدید صدمہ ہوتا ہے، شاک، پھر روزمرہ کی زندگی میں ایک عجیب سی بے حسی، ایپتھی، اور پھر رہائی کے بعد کے رد عمل۔ اور خاص بات یہ ہے جو مجھے لگی کہ فرینکل صرف وہ ہولناک تفصیلات نہیں بتاتے بلکہ اس پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنی ناقابل تصور تکلیف میں بھی زندگی کا کوئی مقصد، کوئی وقار کیسے قائم رکھتے تھے۔ جی ہاں، یہی تو کمال کی بات ہے۔ اور ان کا ایک بہت اہم مشاہدہ یہ تھا کہ جو لوگ زیادہ عرصہ زندہ رہے نا، وہ ضروری نہیں کہ جسمانی طور پر سب سے مضبوط ہوں، اچھا، بلکہ وہ تھے جن کے پاس جینے کی کوئی وجہ تھی، کوئی مقصد تھا، شاید کوئی عزیز جس سے ملنا تھا، یا کوئی کام ادھورا تھا، یا پھر کوئی گہرا عقیدہ۔ یہ بذات خود ایک بڑا پاورفل نقطہ ہے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کریں۔ کیمپ پہنچنے کا تجربہ، وہ پہلا صدمہ، وہ انگلی کا کھیل، فنگر گیم، وہ کیا تھا؟ آشوٹس پہنچنا ہی ایک شدید صدمہ تھا۔ وہاں ایک ایس آفیسر ہوتا تھا جو صرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتا تھا، دائیں یا بائیں۔ دایاں یا بایاں؟ جی، دائیں طرف بھیجنے کا مطلب تھا کہ آپ شاید مشقت کریں گے اور زندہ رہیں گے، اور بائیں طرف کا مطلب تھا سیدھا گیس چیمبر، موت۔ او خدایا! فرینکل لکھتے ہیں کہ تقریباً 90% لوگ آتے ہی بائیں طرف بھیج دیے جاتے تھے۔ یہ پہلا انتخاب تھا جو قسمت کا فیصلہ لگتا تھا، مگر تھا کسی اور کے ہاتھ میں۔ اور پھر شناخت کا کیا ہوا؟ مطلب انسان کی اپنی پہچان؟ وہ تو بالکل ہی ختم کر دی گئی۔ سب سے پہلے تو ان کے کپڑے، سامان، کاغذات، سب کچھ لے لیا گیا۔ قیدی کی پہچان صرف ایک نمبر تھی۔ صرف ایک نمبر؟ جی، جو بازو پر گود دیا جاتا تھا۔ فرینکل کا نمبر تھا 119104۔ یہاں تک کہ جو ان کی زندگی بھر کی تحقیق تھی، ایک کتاب کا مسودہ، مینیوسکرپٹ، وہ بھی انہیں پھینکنا پڑا۔ اوہو! اور وہ لمحہ ان کے لیے یوں سمجھیں اپنی پرانی زندگی کو پوری طرح سے چھوڑ دینے کی علامت بن گیا۔ یہ تو سوچنا بھی مشکل ہے۔ کیا اس شدید صدمے میں بھی کوئی عجیب رد عمل دیکھنے میں آیا؟ ہاں،
ایک چیز تھی جسے فرینکل مہلت کا وہم کہتے ہیں، ڈیلیوژن آف ریپریو، ایک جھوٹی سی امید کہ شاید آخری لمحے بچ جائیں گے۔ اچھا، پھر جب تلاشی ہوئی، سر منڈائے گئے، نہلایا گیا، تو بس ایک ننگی زندگی کا احساس رہ گیا، نیکڈ ایگزسٹنس، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا تلخ مذاق، گرم ہیومر اور شدید تجسس بھی پیدا ہوا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ یہ تو پہلا مرحلہ تھا، لیکن کوئی ہمیشہ تو صدمے میں نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ بے حسی، ایپیتھی کیا تھی؟ کچھ دن گزرنے کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوا، بے حسی، یعنی جذبات کا جیسے مر جانا، ایموشنل ڈیتھ۔ اچھا، کیوں؟ یہ دراصل ایک نفسیاتی دفاعی طریقہ تھا، ڈیفنس میکینزم۔ روز کی مار پیٹ، بھوک، موت کے مناظر، ان سب کو برداشت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جذبات کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے۔ تو مطلب وہ دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بھی کچھ محسوس نہیں کرتے تھے؟ جی ہاں، قیدی دوسروں کو سزا ملتے، تکلیف میں یا مرتے ہوئے بھی دیکھتے تھے اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک طرح سے خود کو بچانے کا طریقہ تھا۔ اس کی کوئی مثال فرینکل نے دی ہے؟ کئی مثالیں ہیں، جیسے بہت ہولناک مناظر بھی عام ہو گئے تھے، کسی مرنے والے ساتھی کی بچی ہوئی روٹی یا جوتے فوراً لے لینا۔ فرینکل نے خود لکھا کہ ایک بار وہ اپنا سوپ پی رہے تھے اور قریب ہی ایک مردہ ساتھی کی لاش گھسیٹی جا رہی تھی اور انہیں کچھ خاص محسوس نہیں ہوا۔ یہ تو بہت ہی عجیب کیفیت ہے۔ مار پیٹ کا درد تو تھا ہی، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی تکلیف دہ چیز تھی؟ فرینکل کے مطابق جسمانی درد سے بھی زیادہ تکلیف دہ وہ ذہنی اذیت تھی جو ناانصافی اور بے عزتی سے ہوتی تھی، انسلٹ۔ جب کوئی گارڈ بغیر کسی وجہ کے مارتا یا کسی انسان کو جانور کی طرح ایک پتھر پھینک کر کام پر بلاتا تو وہ بے عزتی جسمانی چوٹ سے زیادہ گہری لگتی تھی۔ اتنی مشکل، اتنی بے حسی، کیا اس سب کے باوجود بھی کوئی مثبت پہلو، کوئی اندرونی رد عمل تھا؟ ہاں، اور یہی فرینکل کی کتاب کا میرے خیال میں سب سے اہم حصہ ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ باہر کی زندگی چاہے جتنی بھی مشکل ہو اور بنیادی ضرورتوں تک محدود ہو گئی تھی، جیسے لوگ صرف کھانے کے خواب دیکھتے تھے، جی، لیکن کچھ قیدیوں کی اندرونی زندگی، ان کی روحانی دنیا، اسپرچل لائف، وہ حیرت انگیز طور پر زیادہ گہری ہو گئی۔ وہ کیسے؟ وہ اپنے اس مشکل ماحول سے جیسے نکل کر اپنی اندرونی دولت، اپنے خیالات، اپنی یادوں میں پناہ لیتے۔ ایک طرح کی روحانی آزادی تھی یہ، انر ریچز اینڈ اسپرچل فریڈم۔ اس اندرونی زندگی کی شکلیں کیا تھیں؟ مطلب کیا سوچتے تھے، کیا محسوس کرتے تھے؟ کئی چیزیں، محبت کا تصور، جیسے فرینکل خود اپنی بیوی کو بہت شدت سے یاد کرتے تھے اور یہ محسوس کرتے تھے کہ محبت ہی انسان کی آخری منزل، آخری نجات ہے۔ فطرت کی خوبصورتی کا احساس، جیسے غروب آفتاب دیکھ کر شدید جذبات محسوس کرنا جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ فن، موسیقی کا تصور، یہاں تک کہ مذاق کا استعمال، ہیومر۔ ان حالات میں مذاق؟ جی، ایک تلخ قسم کا ہی صحیح، لیکن زندہ رہنے میں مددگار۔ اور بہت سے لوگوں کے لیے ان کے مذہبی عقائد بہت گہرے ہو گئے۔ یہ اندرونی آزادی تھی جو انہیں پوری طرح ٹوٹنے سے بچاتی تھی۔ تو فرینکل کا بنیادی نقطہ یہی ہوا کہ انسان صرف حالات کا قیدی نہیں ہوتا۔ بالکل، یہی تو ان کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ انسان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے، اس کی ہر چیز، سوائے ایک کے۔ اور وہ کیا ہے؟ آخری انسانی آزادی، یعنی کسی بھی حالت میں اپنا رویہ، اپنا ایٹیٹیوڈ منتخب کرنے کی آزادی، اپنا راستہ چننے کی آزادی۔ کیمپ کے تجربات نے انہیں یہ سکھایا کہ انسان بدترین حالات میں بھی اپنی ذہنی اور روحانی آزادی قائم رکھ سکتا ہے اور اپنی تکلیف میں بھی معنی، میننگ تلاش کر سکتا ہے۔ تو یہ تجربات صرف تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانی روح کا شدید دباؤ میں ایک گہرا نفسیاتی مطالعہ ہے، ایک طرف دل دہلا دینے والے، دوسری طرف بہت انسپائرنگ۔ یقیناً یہ دکھاتے ہیں کہ تکلیف تو زندگی میں آ سکتی ہے، لیکن ہم یہ چن سکتے ہیں کہ ہم اس کا سامنا کیسے کریں، اور یہی اندرونی طاقت، یہی معنی کی تلاش بعد میں فرینکل کی تھراپی کی بنیاد بنی، جسے لوگو تھراپی کہتے ہیں۔ لوگو تھراپی؟ جی، لوگو تھراپی، جو کہ معنی کی تلاش پر مبنی ایک نفسیاتی طریقہ علاج ہے۔ تو اگلی بار ہم اسی پر بات کریں گے کہ کیمپ کے ان تجربات نے لوگو تھراپی کو کیسے شکل دی،
एक ऐसी थेरेपी जो जिंदगी के बदतरीन लम्हों में भी मानी तलाश करने पर जोर देती है। बिल्कुल। और एक सवाल शायद हम सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को, क्या वाकई मुश्किल हालात जैसा फ्रैंकल ने महसूस किया इंसान को अपने अंदरूनी ताकत, अपनी गहराई को दरियाफ्त करने का मौका देते हैं? खुशामदीद। आज हम विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग के दूसरे हिस्से और 1984 के पोस्ट स्क्रिप्ट पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी, ये वो हिस्सा है जहां फ्रैंकल अपने कंसंट्रेशन कैंप के तजुर्बों के बाद अपनी साइकोलॉजी यानी लोगोथेरेपी का असल निचोड़ पेश करते हैं। हाँ, और ये सोचने की बात है कि इतनी शदीद तकलीफ के बाद उन्होंने मानी पर इतना जोर क्यों दिया। आखिर लोगोथेरेपी है क्या चीज? बिल्कुल, देखें, फ्रैंकल का बुनियादी नुक्ता ये था कि इंसान की सबसे गहरी ख्वाहिश ना तो सिर्फ खुशी है जैसे फ्रॉइड ने कहा, ठीक, ना सिर्फ ताकत जैसा एडलर ने सोचा, बल्कि असल में मानी की ख्वाहिश है, विल टू मीनिंग। अच्छा। लोगोथेरेपी लोगोस यानी मानी इसी चीज पर फोकस करती है और ये माजी के बजाय मुस्तकबिल के मानी पर ज्यादा जोर देती है। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन से थोड़ी मुख्तलिफ हुई। हाँ, फ्रैंकल ने मजाक में कहा भी था कि लोगोथेरेपी में मरीज को कभी कभी कुछ ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जो शायद सुनने में अच्छी ना लगे। समझ गई। और ये जो मानी की ख्वाहिश है, ये सिर्फ कोई फलसफा तो नहीं, मतलब प्रैक्टिकल है? नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल है। फ्रैंकल कहते हैं ये इंसान की असल ताकत है। हम सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स के लिए नहीं जीते, हम अपने उसूलों के लिए, अपनी वैल्यूज के लिए जीने, हत्ता के मरने को भी तैयार हो सकते हैं। वाकई? इसकी कोई मिसाल? जी, जैसे फ्रांस में एक सर्वे हुआ, 89% लोगों ने कहा कि जिंदगी में कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, और अमेरिका में भी स्टूडेंट्स में से 78% ने कहा कि मानी तलाश करना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इम्प्रेसिव। लेकिन अगर ये ख्वाहिश पूरी ना हो तो? हाँ, तो फिर पैदा होती है वजूदी मायूसी, एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन, और इससे फ्रैंकल कहते हैं नोजीनिक न्यूरोसिस जन्म ले सकते हैं। नोजीनिक, ये क्या मतलब हुआ? नो यानी जहन या रूह। तो ये वो न्यूरोसिस हैं जिनकी जड़ सिर्फ नफ्सियाती नहीं बल्कि इंसान के वजूद के जहनी या रूहानी पहलू में होती है। मसला दिमाग की केमिस्ट्री का नहीं, जिंदगी के मानी का है। अच्छा, जैसे वो अमेरिकन डिप्लोमेट वाली मिसाल आपने दी थी जो अपने करियर से खुश नहीं था। बिल्कुल, उसकी वजह कोई बचपन का ट्रॉमा नहीं थी, बल्कि ये कि उसके काम में उसे कोई मानी नहीं मिल रहा था। तो हर ज़हनी बेचैनी बीमारी नहीं होती है ना, ये मानी की तलाश भी हो सकती है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। और फिर फ्रैंकल न्यू डायनामिक्स की बात करते हैं, वो क्या है? हाँ, न्यू डायनामिक्स यानी ज़हनी सेहत के लिए थोड़ा बहुत तनाव, थोड़ी टेंशन जरूरी है। टेंशन? हम तो टेंशन से भागते हैं। हाँ, लेकिन ये वो वाली टेंशन नहीं, ये वो खींच है जो उसके दरमियान होती है, जो हम हैं और जो हम बन सकते हैं या जो हमें हासिल करना है। हमें सुकून या होम्योस्टेसिस नहीं चाहिए, बल्कि किसी मकसद के लिए जद्दोजहद चाहिए। अच्छा, जैसे नीत्शे ने कहा था, जिसके पास जीने के लिए क्यों हो वो लगभग हर कैसे सह सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात। कैंप्स में भी फ्रैंकल ने देखा कि वही लोग सरवाइव कर पाए जिनके पास कोई मकसद था, जैसे फ्रैंकल का अपना मैन्युस्क्रिप्ट दोबारा लिखना था। लेकिन आजकल तो इसके उलट वो वजूदी खला, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम ज्यादा नजर आता है, खालीपन का एहसास। जी बिल्कुल, ये 20वीं सदी का और शायद अब 21वीं का भी एक आम मसला है। जिंदगी बेमानी लगती है, अंदर से खालीपन महसूस होता है। शायद इसलिए कि हमारी जिबिलतें भी कमजोर हो गई हैं और रिवायतें भी जो हमें गाइड करती थी। और इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा, या तो हम वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, कन्फॉर्मिज्म, या फिर हम किसी डिक्टेटर या सिस्टम के पीछे चल पड़ते हैं, टोटलिटेरियनिज्म। और ये खालीपन बोर्डम, डिप्रेशन, एग्रेशन, नशे की सूरत में भी निकलता है। तो इस खालीपन को पुर कैसे करें? मानी मिलेगा कैसे आखिर? देखें, फ्रैंकल कहते हैं मानी कोई जनरल रेसिपी नहीं है। ये हर इंसान के लिए हर लम्हे में अलग और खास होता है। लेकिन उन्होंने 3 बुनियादी रास्ते बताए। 3 रास्ते कौन से? पहला, कुछ करना, कोई काम करना, कोई प्रोजेक्ट, कुछ तख्लीक करना। ठीक, एक्शन लेना। दूसरा, किसी चीज का तजुर्बा करना, जैसे अच्छाई का, सच्चाई का, खूबसूरती का। नेचर, आर्ट, कल्चर। या फिर
किसी दूसरे इंसान से मिलना यानी उससे मोहब्बत करना। मोहब्बत, इसका क्या मतलब है यहाँ? यहाँ मोहब्बत का मतलब सिर्फ रोमांटिक फीलिंग नहीं। फ्रैंकल के लिए ये किसी दूसरे इंसान की असल रूह को, उसके पोटेंशियल को समझना है, उस इंसान को देखना जो वो बन सकता है। बहुत खूब। और तीसरा रास्ता? ये शायद सबसे मुश्किल हो। हाँ, शायद। तीसरा है नाताले जाने वाली तकलीफ यानी अनअवॉइडेबल सफरिंग के खिलाफ अपना रवैया चुनना। मतलब? तकलीफ में मानी जी। जब हम हालात को बदल नहीं सकते, तब भी हम ये चुन सकते हैं कि हम उसका सामना कैसे करें। इस तरह हम ट्रेजेडी को भी एक जीत में बदल सकते हैं। इसकी कोई मिसाल है, जैसे वो डॉक्टर वाली? हाँ, वो बुजुर्ग डॉक्टर जिनकी बीवी का इंतकाल हो गया था, वो बहुत दुखी थे। फ्रैंकल ने उन्हें ये समझने में मदद की कि उनकी तकलीफ का मानी ये है कि उनकी बीवी को ये दुख नहीं उठाना पड़ा। उन्होंने ये दुख अपनी बीवी की जगह कबूल किया। जब तकलीफ कुर्बानी बन जाती है, वो तकलीफ नहीं रहती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेमकसद तकलीफ सही जाए। बिल्कुल नहीं। बेमकसद सफरिंग उठाना हीरोइज्म नहीं बल्कि मैसोकिज्म है। जरूरी है कि तकलीफ नागुजीर हो। अच्छा, एक और चीज, वो टेक्निक पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, वो क्या है? हाँ, मुतजाद नियत। ये बड़ी मजेदार टेक्निक है। ये उन मसलों के लिए है जहां डर खुद उसी चीज को पैदा कर देता है जिसका डर हो, जैसे परफॉर्मेंस एंजाइटी, या जहां किसी चीज की शदीद कोशिश उसे और मुश्किल बना दे, जैसे नींद लाने की कोशिश। तो इसमें करते क्या है? इसमें मरीज को कहा जाता है कि वो जानबूझकर वही करे जिससे वो डरता है, लेकिन मजाक के अंदाज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पसीना आने का डर है तो वो सोचे, आज तो मैं इतना पसीना बहाऊंगा कि सब हैरान रह जाएं। हाँ, इंटरेस्टिंग। तो ये डर का सर्कल तोड़ देती है। जी, ये इंसान की खुद से थोड़ा दूर होने की और चीजों को ह्यूमर से देखने की सलाहियत इस्तेमाल करती है। फिर फ्रैंकल आजादी और जिम्मेदारी की भी बात करते हैं। वो इस ख्याल को नहीं मानते कि हम सिर्फ अपने हालात की पैदावार हैं। बिल्कुल नहीं। वो पैन डिटर्मिनिज्म को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हालात कुछ भी हों, इंसान के पास हमेशा ये आजादी रहती है कि वो उनके सामने क्या एटीट्यूड अपनाता है। आखिर में हम खुद चुनते हैं कि हम क्या बनेंगे। लेकिन ये आजादी, इसके साथ जिम्मेदारी भी है। बहुत जरूरी। आजादी बगैर जिम्मेदारी के खतरनाक हो सकती है। इसीलिए फ्रैंकल ने वो स्टैच्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात की थी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मुकाबले में। सही। तो आखिर में फ्रैंकल का नजरिया इंसान के बारे में क्या है? उनका नजरिया बहुत ह्यूमनिस्टिक है। वो कहते हैं कि इंसान को सिर्फ एक मशीन समझना गलत है। इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों की सलाहियत है। कौन सी उभरती है, ये उसके फैसलों पर डिपेंड करता है, हालात पर नहीं। जैसे उन्होंने लिखा था कि गैस चेम्बर बनाने वाले भी इंसान थे और उनमें दुआ पढ़ते हुए जाने वाले भी। जी, वो भी इंसान थे। जी। फैसला इंसान का अपना होता है। तो सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि मानी तलाश करना एक बुनियादी इंसानी जरूरत है, और ये हर हालत में, तकलीफ में भी मुमकिन है, मगर इसके लिए अपनी आजादी को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल। और एक आखिरी जरा गहरा नुक्ता फ्रैंकल ने उठाया है सुपर मीनिंग का। एक ऐसा आखिरी अल्टीमेट मानी जो शायद हमारी इंसानी अकल से भी ऊपर है। सुपर मीनिंग मतलब, जैसे उन्होंने मिसाल दी कि एक बंदर शायद इंजेक्शन के दर्द को समझे, लेकिन उसके पीछे पोलियो से बचाव का जो इंसानी मकसद है उसे नहीं समझ सकता। हो सकता है हमारी तकलीफों का भी कोई ऐसा ही बुलंद तर मानी हो जिसे हम इस वक्त इस दुनिया में नहीं समझ सकते। ये तो वाकई गौर करने वाली बात है। एक सवाल जो फ्रैंकल हमारे लिए छोड़ गए हैं। जी, शायद हर चीज का जवाब हमारे पास ना हो, लेकिन मानी की तलाश जारी रखनी चाहिए। इस गहरी चर्चा में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम विक्टर फ्रैंकल के एक बहुत ही गहरे और मुतासिर कुन नजरिए का जायजा ले रहे हैं। द केस फॉर अ ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, यानी अलमनाक रुजायत पसंदी का मुकदमा। ये उनकी मशहूर किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के 1984 के पोस्ट स्क्रिप्ट से लिया गया है। हमारे पास आज फ्रैंकल का यही बाब है, उनकी लोगोथेरेपी पर कुछ बुनियादी अंग्रेजी तहरीरों की फहरिस्त और खुद फ्रैंकल की जिंदगी पर एक मुख्तसर नोट भी है। तो आज कोशिश ये होगी कि हम समझें कि शदीद तकालीफ, जुर्म का एहसास और मौत की हकीकत, जिसे फ्रैंकल अलमनाक तकून कहते हैं, उन सब के होते हुए भी जिंदगी में मानी कैसे मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। और याद रहे,
وکٹر فرینکل کوئی عام ماہر نفسیات نہیں تھے، وہ نیورولوجی اور سائیکائٹری کے پروفیسر تھے، لوگو تھراپی کے بانی، اور انہوں نے خود نازی کیمپوں میں وہ اذیت جھیلی ہے جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ جی ہاں، ان کا اپنا تجربہ ان کی تھیری میں بہت اہم ہے۔ تو آئیے اس اہم موضوع پر بات شروع کرتے ہیں۔ یہ المناک رجائیت پسندی، یہ اصطلاح ہی کچھ عجیب سی نہیں لگتی؟ مطلب المناک بھی اور پر امید بھی؟ بالکل، یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے، لیکن فرینکو کا نقطہ نظر بہت گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے ہم میں یہ خاص صلاحیت ہے کہ ہم زندگی کے ان منفی تکلیف دہ پہلوؤں کو تسلیم کرتے ہوئے بھی زندگی کو ہاں کہہ سکیں۔ یعنی حقیقت سے منہ موڑنا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ تکلیف، جرم اور موت کی حقیقت کے باوجود پر امید رہنا۔ یہ رجائیت پسندی حالات کی سنگینی کو نظر انداز نہیں کرتی، بلکہ اسی کے اندر معنی تلاش کرنے کی بات کرتی ہے۔ اچھا، فرینکل کے مطابق یہ ممکن اس لیے ہے کہ انسان منفی تجربات کو مثبت یا تعمیری بنا سکتا ہے۔ جیسے وہ 3 باتیں کرتے ہیں: 1 تکلیف کو انسانی کامیابی میں بدلنا، 2 جرم کے احساس سے خود کو بہتر بنانے کا موقع نکالنا، صحیح، اور 3 زندگی کے عارضی پن، یعنی یہ حقیقت کہ زندگی ختم ہو جانی ہے، اسے ذمہ دارانہ عمل کی ایک وجہ بنانا۔ یہ تو بہت طاقتور بات ہے، لیکن آج کل تو زیادہ زور خوشی حاصل کرنے پر ہے۔ فرینکل کیوں خوشی کے بجائے معنی پر اتنا فوکس کرتے ہیں؟ دیکھیں، فرینکل کا استدلال یہ ہے کہ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا پیچھا کیا جا سکے، وہ تو ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ بائی پروڈکٹ مطلب جب آپ کسی مقصد کے لیے، کسی معنی کے لیے کام کرتے ہیں تو خوشی خود بخود مل جاتی ہے۔ اگر آپ صرف خوشی کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ ہاتھ نہیں آئے گی۔ اسے وہ ہائپر انٹینشن کہتے ہیں۔ اچھا، ہائپر انٹینشن، یہ تو الٹا اثر ہو گیا۔ جی بالکل، اصل چیز ہے معنی کی تلاش، وجہ کی تلاش۔ اور اگر کسی کو وہ معنی نہ ملے، آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ، خاص طور پر نوجوان، ایک خالی پن محسوس کرتے ہیں۔ کیا یہ وہی چیز ہے؟ جی ہاں، فرینکل اسے وجود کا خلا یا ایگزسٹینشل ویکیوم کہتے ہیں، زندگی میں مقصد یا معنی کی کمی کا گہرا احساس۔ ان کے مطابق یہ جدید صنعتی معاشروں کا ایک بڑا چیلنج ہے، جہاں پرانی روایات اور اقدار کمزور پڑ گئی ہیں۔ اور اس خلا کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں: مایوسی یعنی ڈپریشن، جی، جارحیت اگریشن، اور نشے کی لت ایڈکشن۔ فرینکل نے اسے جنگی قیدیوں میں گیو اپ آئٹس یعنی ہمت ہار دینے کی کیفیت، اور بے روزگاروں میں ان امپلائمنٹ نیوروسس کی شکل میں بھی دیکھا تھا۔ تو یہ کافی سنگین صورتحال ہے۔ اس خلا کو پر کرنے، یا یوں کہیں کہ زندگی میں معنی تلاش کرنے کے راستے کیا بتاتے ہیں فرینکل؟ وہ بنیادی طور پر 3 راستے بتاتے ہیں۔ پہلا، کوئی کام تخلیق کرنا یا کوئی عمل کرنا، مطلب اچیومنٹ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، کسی چیز کا تجربہ کرنا یا کسی شخص سے محبت کرنا، اس سے جڑنا، ایکسپیرینس یا لو۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے، خاص طور پر مشکل حالات میں، جب آپ حالات بدل نہ سکیں تو ان ناگزیر تکالیف کی طرف اپنا رویہ، اپنا ایٹیٹیوڈ بدلنا۔ جی، اس طرح بقول فرینکل ایک ذاتی المیے کو بھی فتح میں بدلا جا سکتا ہے۔ کیا اس کی کوئی مثال انہوں نے دی ہے یہ رویہ بدلنے والی بات کی؟ بالکل دیے ہیں۔ وہ ویتنام جنگ کے ان قیدیوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اپنی قید کو گروتھ ایکسپیرینس کہا، یعنی ذاتی نشوونما کا ایک موقع سمجھا۔ واہ! ایک اور بہت متاثر کن مثال جیری لانگ کی ہے، ایک شخص جو گردن سے نیچے مفلوج ہو گئے تھے، لیکن وہ کہتے تھے I broke my neck, it didn't break me۔ میری گردن ٹوٹی، اس نے مجھے نہیں توڑا۔ زبردست، یہ تو رویے کی طاقت ہے۔ جی، لیکن فرینکل یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ صرف ناگزیر یعنی اناوائڈیبل تکلیف کے لیے ہے۔ جو تکلیف ٹالی جا سکتی ہے اسے برداشت کرنا کوئی بہادری نہیں، وہ تو میزوکزم ہے، خود کو اذیت دینا ہے۔ صحیح۔ تو تکلیف کے بعد وہ جو دوسری المناک حقیقت تھی، جرم، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جرم یعنی گلٹ۔ فرینکل اجتماعی جرم، کلیکٹیو گلٹ کے سخت خلاف تھے، یعنی یہ کہنا کہ پوری قوم یا گروہ کسی چیز کا ذمہ دار ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں، جرم اور ذمہ داری ہمیشہ انفرادی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ بالکل۔ اور جرم کا احساس اگر اسے صحیح طرح سمجھا جائے تو یہ خود کو بدلنے اور بہتر بننے کا ایک موقع ہے، اپنی غلطی تسلیم کرنا، ذمہ داری لینا اور آگے بڑھنا۔ ٹھیک۔ اور ترکون کا تیسرا حصہ، موت،
زندگی کا عارضی پن، اسے کیسے مثبت انداز میں دیکھا جائے؟ فرینکل کہتے ہیں کہ زندگی کا عارضی یعنی ٹرانزینٹ ہونا اسے بے معنی نہیں بناتا، بلکہ یہ تو ہر لمحے کو اور قیمتی بنا دیتا ہے۔ قیمتی کیسے؟ اس لیے کہ یہ ہمیں ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے کہ ہم اپنے وقت کا ہر موقع کا بہترین استعمال کریں۔ جب ہم کسی لمحے کو جی لیتے ہیں، کوئی معنی حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ گزر کر بھی ہمارے ماضی کا ایک اٹل حصہ بن جاتا ہے، ایک حقیقت بن جاتا ہے۔ اچھا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بوڑھے لوگوں پر ترس نہیں کھانا چاہیے، بلکہ ایک طرح سے رش کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس ماضی میں جمع کی ہوئی حقیقتوں کا، معنی خیز لمحوں کا ایک خزانہ ہوتا ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے بڑھاپے کو دیکھنے کا۔ جی، آخر میں فرینکل ایک اور اہم فرق واضح کرتے ہیں، انسان کی عظمت یا وقار، ڈگنیٹی، اور اس کی افادیت یا کارآمدگی، یوزفلنس میں۔ یہ آج کل کے دور میں بہت اہم لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ آج کا معاشرہ اکثر کامیابی، جوانی اور کارآمد ہونے کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پروڈکٹیو ہونا۔ بالکل۔ فرینکل خبردار کرتے ہیں کہ انسان کی قدر اس کی افادیت پر منحصر نہیں ہے۔ انسان کا وقار، اس کی ڈگنیٹی غیر مشروط ہے، انکنڈیشنل، چاہے وہ بیمار ہو، بوڑھا ہو یا معاشرہ کے لیے کارآمد نہ بھی ہو۔ اور اگر ہم یہ فرق بھول جائیں تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ فرینکل اشارہ کرتے ہیں کہ یہی سوچ تھی جس نے نازی جرمنی میں یوتھنیزیا جیسے پروگراموں کی راہ ہموار کی، جہاں بیکار سمجھے جانے والے لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ یہ سوچ بنیادی طور پر نیہلزم، یعنی یہ ماننا کہ زندگی کی اپنی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ فرینکل کا ختمی پیغام کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ فرینکل ہمیں ایک بہت ہی طاقتور اور امید بھرا ویژن دیتے ہیں کہ زندگی کسی بھی حالت میں، یہاں تک کہ بدترین حالات میں بھی ممکنہ طور پر بامانی ہے، پوٹینشل میننگ رکھتی ہے۔ یعنی امید ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ بالکل۔ ان کا کام صرف ایک نفسیاتی نظریہ نہیں، بلکہ یہ مقصد، ہمت اور ذمہ داری کے ساتھ جینے کی ایک دعوت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی روح میں وہ طاقت ہے کہ وہ منفی کو مثبت میں بدل سکے۔ جیسا کہ فرینکل نے کہا تھا، آشویٹز اور ہیروشیما کے بعد اب ہم جان چکے ہیں کہ انسان کیا کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ داؤ پر کیا لگا ہے۔ واقعی، اور شاید ہمارے سننے والوں کے لیے آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر فرینکل کے مطابق جنگ، قید اور لا علاج بیماری جیسی شدید تکالیف میں بھی معنی تلاش کیے جا سکتے ہیں، جی، تو کیا غم اپنی روزمرہ زندگی کی جو نسبتاً چھوٹی مشکلات اور چیلنجز ہیں، ان میں معنی تلاش کرنے اور انہیں اپنی ترقی کا زینہ بنانے کی شعوری کوشش کرتے ہیں؟ اگر یہ گفتگو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہو تو براہ کرم چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ پاکستان سے باہر مقیم ناظرین سپر تھینکس کے ذریعے یا چینل ممبر بن کر ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں موجود دوست جیز کیش یا راسٹ آئی ڈی کے ذریعے اپنا تعاون بھیج سکتے ہیں۔ پن مکمل سپورٹ کی تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے نیچے پن کیے گئے کامنٹ میں مل جائیں گی۔ حمزہ یعقوب کے ساتھ مزید علمی گفتگو کے لیے جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔